یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے قرآن مجید سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ درس قرآن کے لیے جس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات پر عمل کرنے کے بدلے میں دو انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ انسان فطرتی طور پر اپنی طبیعت میں لالچ رکھتا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں دکان سے سودا خریدیں گے تو ساتھ میں انعام ملتا ہے، تو وہ 10 دکانیں چھوڑ کر اس دکان پر جانے کے لیے تیار ہے، اور طبیعت یہ چاہتی ہے کہ چلو ایک چیز خریدوں گا ساتھ میں ایک مفت مل جائے گی۔ لیکن جب یہی انعامات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیے جائیں تو انسان اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کرو۔ اگر تم لوگوں سے سچ بولو گے، سیدھی سیدھی بات کرو گے، تمہیں 2 انعامات دیے جائیں گے۔ پہلا یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، رب تمہارے سارے کام ہی سیدھے کر دے گا۔ تم سچ بولو، تمہارا ہر کام سیدھا ہوگا۔ آج انسان کہتا ہے میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم سچ بولنا شروع کر دو، تمہارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ دوسرا انعام یہ دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم نے سچ بولا تو تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ 2 انعامات کا وعدہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ تم نے لوگوں سے سچی سچی بات کرنی ہے، جھوٹ فریب دھوکہ نہیں دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت توحید اور رسالت کا پیغام دیا ہے، آپ کوہ صفا پر تشریف لائے، صفا کی پہاڑی پر تشریف لائے۔ آپ نے آ کر سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ خدا ایک ہے، میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں لہٰذا میرا کلمہ پڑھو، خدا کے ایک ہونے پہ یقین رکھو، ایسا نہیں کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر تشریف لا کر جو پہلا جملہ کہا وہ یہ تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ چند لمحوں کے بعد تم پہ حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اب حضور جن سے پوچھ رہے ہیں وہ سارے کافر ہیں، مکے کے سردار ہیں، کفار مکہ ہیں، قریش مکہ ہیں۔ حضور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور چند لمحوں کے بعد وہ لشکر تم پہ حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ اب حضور کافروں سے پوچھ رہے ہیں، تو ان کا جواب بھلا کیا تھا کہ ہم آپ کی بات اس لیے مان لیں گے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ 40 برس اور 6 ماہ حضور کی عمر ہے جب حضور نے اعلان نبوت کیا۔ 40 سال اور 6 ماہ قوم کے اندر گزارے، اور قوم اس لیے بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ اگر تم اتنا یقین رکھتے ہو کہ میں سچ بولتا ہوں تو اس بات کا یقین کر لو کہ ایک ہی خدا ہے اور میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو حضور رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ آپ تصور تو کریں کتنا حسین اور کتنا دلکش منظر ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں گے، والضحیٰ والے نبی خود والضحیٰ پڑھتے ہوں گے، علم نشرح والے نبی خود علم نشرح کھول کھول کے پڑھتے ہوں گے۔ کتنا حسین منظر ہوگا یار۔ یہ ابو جہل، ابو لہب اور شریک، یہ 3 جو تھے نا، یہ حضور کے بڑے دشمن تھے۔ یہ کیا کرتے، جب حضور رات کو قرآن پڑھتے تو یہ اپنے گھروں سے نکلتے اور جھاڑیوں میں چھپ کر ساری رات حضور سے قرآن سنتے، اور جب صبح ہوتی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر پوچھتے تو کدھر آیا تھا؟
تو کہنے لگا بتا تو کدھر آیا تھا؟ اب تینوں نے یہ کہا کہ کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ جب اگلی رات حضور نے قرآن پڑھا پھر تینوں گھروں سے نکل آئے۔ آج ایک انسان کو دوسرے انسان کی عادت ہو جائے، یا کسی نعت کی یا قوالی کی یا کسی غزل کی عادت ہو جائے نا، تو انسان کو اس کے بغیر نیند نہیں آتی، کیونکہ اس کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہوتی کہ میں وہ چیز سنوں گا تو نیند آئے گی، یا فلاں شخص سے بات کروں گا تو نیند آئے گی۔ آپ تصور کریں ایک انسان کو دوسرے انسان کی عادت پڑ جائے تو اس کے بغیر نیند نہیں آتی، اور جن کو عادت مصطفیٰ کی آواز کی پڑی ہو۔ اب حضور نے جب اگلے دن قرآن پڑھا، گھروں میں بے چین ہے لیکن نکل کے پھر آ گئے۔ جب ساری رات حضور سے قرآن سنا، صبح نکلنے لگے تو پھر تینوں مل پڑے۔ پوچھنے لگا تو کدھر آیا؟ تو کہنے لگا تو بتا تو کدھر آیا تھا؟ اب ان تینوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا کہ کل سے جو بھی گھر سے نکلا اس کو سزا ملے گی۔ اب جب حضور نے اگلی رات قرآن پڑھا، رہا کسی سے بھی نہ جائے، ڈر بھی ہے کہ صبح مار پڑے گی، وعدہ خلافی کی تو بڑی تنظیم برداشت کرنی پڑے گی، طنز ہوگا، تنقید ہوگی، لیکن تینوں نکل آئے اور جاڑیوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے۔ جب ساری رات قرآن سنا، صبح نکلنے لگے تو پوچھا بتا تجھے تو کہا تھا نہیں آنا۔ شریک پوچھنے لگا ابو جہل سے پہلے یہ تو بتا آئے ہیں یا نہیں آئے، یہ بات کا مسئلہ، پہلے یہ بتا جو یہ پڑھتا ہے تیرا اس کے بارے میں خیال کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ قریش سے ہیں اور ہم بنو مخزوم سے ہیں، ہم نے مہمان نوازی سے لے کر میدان جنگ تک ہر چیز میں ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے مہمان کی دعوت کی تو ہم نے بھی مہمان کی دعوت کی، انہوں نے کھانا اچھا بنایا تو ہم نے اس سے بڑھ کر اچھا بنایا، یعنی ہم نے دسترخوان سے لے کر میدان جنگ تک کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہے جس میں ان کا مقابلہ نہ کیا ہو۔ لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود میں یہ کہتا ہوں جو یہ پڑھتا ہے اس کے پڑھنے میں کوئی شک نہیں ہے، جو یہ بات کرتا ہے وہ بالکل سچی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بیان کی ہیں اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ہم بعض اوقات گفتگو کرتے کرتے نا دوسرے کو کہتے ہیں بندہ بڑا منافق ہے، اس کی منافقت ختم نہیں ہوتی۔ میں کسی کو منافق کہوں تو اس کو برا لگے گا، کوئی مجھے کہے گا تو مجھے برا لگے گا۔ تو ہم رسول کریم سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، جہنم میں کفار سے زیادہ سخت عذاب منافقین کا ہے، منافقین کو زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا اور یہ جہنم کے نیچے والے درجے میں جلیں گے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ اب تصور کریں کہ جو وعدہ توڑ دے، حضور نے فرمایا وہ منافق ہے۔ دوسری بات، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی چیز رکھوا دی ہے تو بس وہی امانت ہے، اسی میں خیانت نہیں کرنی۔ کسی کا راز ہمیں پتہ چل جائے اور وہ راز ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، ہم بعض اوقات جب سارا خاندان بیٹھتا ہے تو کسی ایک فرد کو نشانہ بناتے ہیں، اور جب تک دل کی ساڑی براس نکال نہ لیں دل کو تسکین نہیں ملتی، حالانکہ اس کا وہ راز ہمارے پاس امانت تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کو دوسرے بندے کا کوئی عیب پتہ چل گیا اور اس نے صرف اس لیے اس پہ پردہ ڈال دیا کہ اس بندے کی معاشرے میں عزت ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی عزت ہے، اس نے صرف اس لیے اس کی بات پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے کو قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، صرف اس لیے کہ اس نے بندے کا عیب چھپایا تھا۔ تو کسی کا راز بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے۔ تو رسول کریم نے ہمیں دوسری نشانی یہ کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھو تو وہ خیانت کرے گا۔ دوسری 2 نشانیاں بڑی توجہ سے سننی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ آپ تصور کریں جو سارا دن جھوٹ بولتا ہو اور وہ کہے کہ فلاں بندہ بڑا منافق ہے، رسول کریم نے فرمایا جھوٹ بولنے والا منافق ہے۔ اور چوتھی نشانی، وہ جب بھی جھگڑا کرتا ہے گالی بکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ گالی میرے منہ سے نکل جاتی ہے، میں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں پھر نکل جاتی ہے۔
تو میرے بھائی اس بات پر توجہ دے، رسول کریم نے فرمایا گالی دینے والا منافق ہوتا ہے۔ آج تو رواج ہی عجیب چل پڑا، کہتے ہیں جی بزرگوں کی گالیوں میں بھی فیض ہوتا ہے۔ رسول کریم فرما رہے ہیں گالی دینے والا منافق ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں بابا جی کی گالیوں میں فیض ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر اتنا فیض، 2-3 مرید بھی نکالے نا پیر کو، تاکہ تھوڑا فیض مرید کی طرف سے پیر کو بھی جانا چاہیے۔ رسول کریم گالی نکالنے والے کو منافق کہہ رہے ہیں، اور مریدوں نے اور بابوں نے عجیب فلسفہ بنا لیا کہ بابا جی کی گالیوں میں ہمیں فیض ملتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھے، جس کو رسول کریم نے منافق کہہ دیا وہ کبھی کسی کو فیض نہیں بانٹ سکتا۔ جس کی زبان ہی صاف نہیں ہے اس نے کسی اور کو فیض کیا بانٹنا ہے؟ تو فرمایا منافق جب بھی جھگڑا کرتا ہے وہ گالم گلوچ کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا مجھ میں 4 برائیاں ایسی ہیں جس کو دین اسلام نے حرام کیا ہے، اور ان 4 برائیوں کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، اور 4 کی 4 برائیاں ایک مرتبہ مجھ سے چھوڑنا مشکل ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں کوئی ایک برائی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، 4 میں نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری 4 برائیاں کون سی ہیں؟ کہنے لگا سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ میں زنا کا عادی ہوں، حد الامکان کوشش کرتا ہوں بچ جاؤں لیکن بچا نہیں جاتا، پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ دوسری برائی یہ ہے کہ میں چوری کا بھی عادی ہوں، کثرت کے ساتھ چوریاں کرتا ہوں، بہت بار ذہن بنایا کہ اب چھوڑ دوں گا لیکن پھر اس میں ملوث ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ کہنے لگا کہ میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، بہت مرتبہ کوشش کی ہے کہ چھوڑ دوں لیکن چھوڑا نہیں جاتا۔ اور چوتھی برائی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ شراب پیتا ہوں۔ اب یہ 4 برائیاں مجھ میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ اگر آپ کہیں تو کوئی ایک برائی چھوڑ دوں گا، 4 کی 4 میں نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتا اگر میں کہوں کہ ایک برائی چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا؟ کہنے لگا ہاں ایک چھوڑ سکتا ہوں، باقی 4 کٹی نہیں چھوڑی جائیں گی۔ میرے نبی پاک نے ٹھیک ہے تو ایک برائی چھوڑ دے اور کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا بتائیں کون سی برائی چھوڑوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ایک برائی چھوڑ اور کلمہ پڑھ لے، لیکن ایک بات یاد رکھیں سچ بولنا ہے، کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا ٹھیک ہے، ایک بات پر وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لیا۔ اب صرف ذہن چوری کی طرف گیا تو فوراً خیال آیا کہ صبح اگر رسول کریم نے پوچھا بتا چوری کیا کہ نہیں کی، تو سچ بولنے کا تو وعدہ کر کے آیا ہوں۔ شراب کی طرف توجہ گئی کہ پوچھ لیا بتا شراب پی یا کہ نہیں پی، تو سچ بولنے کا تو وعدہ کیا ہے۔ زنا کے بارے میں پوچھا گیا بتا کیا ہے کہ نہیں کیا، تو سچ بولنے کا تو وعدہ کر کے آیا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک بات کا وعدہ کر کہ زندگی میں سچ بولے گا، اللہ سچ بولنے کے صدقے تیرے باقی سارے گناہ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ بندہ صرف سچا بن جائے، کیونکہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے، اور بعض لوگ تو 20-20 25-25 سال صرف جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اب میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اب تو یہ جھوٹ بولنے کا مرض سنجیدہ لوگوں کو لگ گیا ہے، دیندار لوگوں کو لگ گیا ہے، بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں وہ جھوٹ کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی گھڑی خرید لی ہے، 5-6-10 ہزار کی آئی ہوگی، کسی رشتہ دار نے پوچھ لیا باؤ جی کتنے کی لی ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے اس کام سے، مفت کا جھوٹ جی 20,000 روپے کی لی ہے۔ آپ مجھے بتائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اس کے قریب اللہ کی رحمت ہی نہیں آئے گی۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولنے کے لیے منہ کھولتا ہے اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل کے لیے دور چلے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جس چیز کی بنیاد میں جھوٹ رکھ دیا جائے وہ چیز برکت والی رہے گی؟ شادی بیاہ آ گئی ہے، اب گھر میں بچیوں کے لیے کپڑے بنائے، جہیز کا سامان جمع کر رہے ہیں، بہن بھائی نے پوچھ لیا کتنے کا آیا ہے، جھوٹ بول دیں گے۔ جن چیزوں کی بنیاد میں آپ خود جھوٹ رکھ رہے ہیں، اللہ کی لعنتیں وصول کر رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ان چیزوں میں برکت ہی نہیں ہے۔
اب تو بات اس سے آگے چلے گئی ہے، بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ساری چیزیں جھوٹ بولی جاتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے، اللہ کی لعنت وصول کی جائے، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں اس رشتے میں برکت نہیں ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو جس چیز کی بنیاد میں انسان نے اللہ کی لعنت کو رکھا ہوا ہے اس چیز میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب تو بات اس سے آگے چلے گی، لوگ عبادت کرتے ہیں اس میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ قربانی کا موسم ہوتا ہے، لوگ قربانی خریدتے ہیں۔ اب قربانی ایک عبادت ہے جو بندے کے اوپر واجب ہے۔ اب جانور لیا 80,000 روپے کا، محلے میں کسی نے پوچھ لیا کتنے کا لیا ہے، عبادت کرنی ہے، اپنا واجب ادا کرنا ہے، قربانی اللہ کے لیے ہے، لیا 80,000 کا ہے، جو ملے یہ 1.25 روپے کا لے کے آیا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں ایسی عبادت ہمیں کیا ثواب دے گی؟ سنجیدہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے، سنجیدہ لوگ، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلا وجہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لوگ بلا کہ اس نے چیک کرنا جی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک ماں باپ، اولاد، بہن بھائی سب جھوٹ بولتے ہوں، جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کی لعنتیں برستی ہوں، اس کے گھر کے بارے میں لوگ پوچھیں بتائیں ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا؟ تو میں کہتا ہوں وہ خود سوچے کسی نے کچھ کیا کہ نہیں کیا، تو بتا تو نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا۔ سارا دن جس گھر کی دہلیز پہ اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں، وہ گھر والا بھی پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہی نہیں ہونی، اللہ کی برکت آنی نہیں ہے، وہ بندہ پوچھے گا کہ بتاؤ میرے گھر میں کچھ ہوا تو نہیں ہوا۔ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے، اور شام کو کہتے ہیں کسی چیز میں برکت ہی نہیں ہے، کاروبار کرتے ہیں اس میں برکت ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا مال بڑھانے کے لیے، اپنا مال میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا، اس کو پہلی سزا تو یہ ملے گی کہ اللہ اس کے لیے بربادی کے سارے دروازے کھول دے گا، اور دوسرا اس کو عذاب یہ ملے گا کہ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس کے مال سے برکت ہی کھینچ لیتا ہے۔ صرف اس لیے جھوٹ بولا کہ میری چیز مہنگی بک جائے گی اور مجھے پیسے زیادہ مل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بربادی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس واسطے سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں سے جھوٹ کا خاتمہ کریں۔ اب تو معاملات اس سے بہت آگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کی شادیوں کی بنیاد جب جھوٹ پہ رکھی ہے نا، جھوٹ پر، تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، کبھی بھی ان کے اندر سکون نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اس لعنت کو اپنے اندر سے دور کریں۔ جان بوجھ کے بچی کی عمر چھوٹی بتائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں بچی کی عمر چھوٹی بتا کے رشتہ تو کر لیا، بعد میں وہ نبھا نہ سکا تو کیا کرو گے؟ دوسری طرف ہم رشتہ جو ہے نا وہ انسان سے نہیں کرتے، اس کے کاروبار سے، اس کے گھر سے، اس کے خاندان کو دیکھ کر کرتے ہیں، انسان سے نہیں کرتے۔ اور جب وہ تنگ کرتے پھر تویز لینے کے لیے آتے ہیں۔ جب رشتہ انسانوں سے کیا ہی نہیں ہے تو پھر تویز لینے کی کیا حاجت ہے؟ ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ بندے کا کاروبار کیا ہے، کبھی یہ پوچھا کہ اس نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا، اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اس کے حلال بھی کماتا ہے کہ نہیں کماتا۔ اب تو ہمارا مزاج اس قدر تبدیل ہو گیا ہے کہ ایک گھر میں اگر رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں اور وہ گھر والا جو بچہ ہے وہ نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، آنکھوں میں حیا بھی ہو، اس کے دوست بھی اچھے ہوں، لیکن صرف ایک خرابی ہے کہ وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو ہم رشتہ چھوڑ دیں گے، جی گھر اپنا نہیں ہے۔ دوسری طرف گھر اپنا ہے، کاروبار اپنا ہے، گاڑی اپنی ہے، لیکن پتہ ہے کہ اس کی آنکھ صاف نہیں ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، ہم یہ کہہ کر رشتہ کر دیں گے کوئی بات نہیں اللہ ہدایت دے گا۔ تو میرا سوال ہے کہ جس رب نے اس کو ہدایت دینی ہے وہ کیا امیر کو غریب اور غریب کو امیر نہیں کر سکتا؟ وہاں یہ فلسفہ ہے کہ اللہ ہدایت دے دے گا، تو کیا اللہ اس غریب کو امیر نہیں کر سکتا؟ تو اس واسطے سب سے پہلے اپنی زندگیوں سے جھوٹ جیسی لعنت کو دور کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سچ بولا وہ نجات پا گیا، اور جس نے جھوٹ بولا وہ ہلاک ہو گیا۔ جب رسول کریم نے واضح طور پر پیغام دیا کہ جھوٹ بولنے والا ہلاک ہے، تو یقین کر لے کہ وہ زندگی میں ہلاک ہوگا۔
وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جھوٹے کاغذات بنوا کے نوکریاں لینا، جس رزق کی بنیاد آپ نے جھوٹ پہ رکھی ہے، رزق حلال کمانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، جس کی بنیاد ہی جھوٹ جیسی لعنت پہ رکھی گئی ہے، کل کو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق کماتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ تو آپ سے یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالیں۔ جب تک آپ زندگیوں سے جھوٹ نہیں نکالیں گے، زندگی کبھی بابرکت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے ہمارا درس قرآن کا جو پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیاں جھوٹ سے پاک کریں۔ دوسری اور آخری بات، اس کے بعد میں دعا کے لیے علامہ صاحب کو اصالِ ثواب کے حوالے سے میں دو باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد علامہ صاحب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ دو باتیں صرف ذہن نشین رکھیں۔ جنازے کے اوپر میں نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ انسان اپنی اولاد کو نہ اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتا ہے۔ باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا تو جہیز اتنا دیتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، اتنا جہیز دیتا ہے۔ جہیز اتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا، نہیں دیا تو صرف نبی کا دین نہیں دیا، اس کے سوا سب کچھ دے دیتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو نا قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ قرآن کا سایہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ آپ تصور تو کرو، یا جو قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، اگر وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نہ صرف نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، سایہ تعلیم نہیں دے رہے۔ بس جو میں نے بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو اتنا دین ضرور دے دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ایک باپ ہے، اس نے اپنے بچوں کو 50 لاکھ کا گھر دے دیا، 20-22 لاکھ کی گاڑی دے دی۔ اب وہ باپ جو کروڑ روپیہ کما کے دنیا سے گیا ہے، اس کے جوان بچے اس کی میت کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو۔ یقین کریں اس سے بڑا غریب بندہ نہیں مرا جس کو مرنے کے بعد اس کے بچے ہاتھ بھی نہیں لگا رہے۔ اس نے زندگی میں کیا کمایا؟ ساری زندگی جس اولاد کے لیے، صرف بیٹھ کے بات سنیں یار، ساری زندگی جس اولاد کے لیے گزار کے چلا گیا ہے، وہ اولاد تو اس کو مرنے کے بعد ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ماں ساری زندگی بیٹیوں کے لیے گزارتی ہے، وہ بیٹیاں صرف کانٹے، بالیاں، چوڑیاں اتارنے کے لیے آگے آتی ہیں، ماں کو نہلانے کے لیے آگے نہیں آتی۔ دنیا میں اس سے بڑے غریب ماں باپ مرے ہی نہیں ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے بچے ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس اولاد کی خاطر آپ ساری زندگی گزار کے جا رہے ہیں نا، وہ میرے بھائی جس صابن سے ماں باپ کو نہلایا جاتا ہے نا، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ ماں باپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ ماں باپ کے بدن سے اترا ہوا لباس اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ آپ نے اولاد کے لیے سبھی کچھ کر دیا، اور کم از کم اتنا دین تو دو کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو کتنے رسم و رواج دیے، اس بات پر توجہ کریں۔ بیٹا جب ماں یا باپ کو دفن کرتا ہے نا تو گھر واپس آتا ہے، آ کے چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ وہاں ماں باپ بیچارے قبر کے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں اور بچوں کو گھر چاول بانٹنے کی پڑی ہوتی ہے۔ کاش بچوں کو یہ تربیت دی ہوتی کہ بیٹا کھانا بنے یا نہ بنے وہ بات کا مسئلہ ہے، جس وقت تیرے ماں باپ قبر میں پھنس جائے نا، ان کے سرانے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لینا۔ وہاں ماں باپ بیچارے حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی جان بھی بنی ہوئی ہے، اور یہاں اولاد کو پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو ان کی قبروں پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ ہم مرنے والوں کے ساتھ، ہم اہل سنت ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہماری طرف سے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں بند کر دیا۔ برسی آ گئی، چیلم آ گیا، سالانہ ختم آ گیا، 2 دیگیں پکا لو، برادری اکٹھی کر لو، برادری میں ناک رکھ لو، چاہے مرنے والے کے لیے گھر والوں نے قرآن کے رکوع نہ پڑھا ہو۔
ہم رسم و رواج بنانے کے لیے اور اس کو نبھانے کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے مرنے والوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہر مہمان آئے تو مرنے والے کے لیے کچھ لے کے، ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ پھل لے کے آتے ہیں، اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے۔ سوال تو یہ کہ پھل تو زندہ لوگ کھائیں گے، مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ اہل خانہ کی طرف سے بھی سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 2 دیگیں پکائیں گے تو مرنے والے کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک ترازو کے اندر 100 دیگیں پکا کے رکھ لو اور دوسرے ترازو میں قرآن کا سپارہ پڑھ کے رکھو، مرنے والے کو ٹھنڈ کس سے پڑے گی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے اس مثال کو سمجھ لیا نا تو ساری زندگی آپ کو اصالِ ثواب نہیں بھولے گا۔ توجہ آپ نے کرنی ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ ایک شادی ہال بناتا ہے یا ایک پلازہ بناتا ہے، اس نے اس پلازے کو یا شادی ہال کو رینٹ پہ دے دیا۔ اب جب تک وہ بلڈنگ رہے گی اس کا کرایہ آتا رہے گا، کسی وجہ سے وہ بلڈنگ ختم ہو جائے تو کرایہ، اس مثال کو سمجھے، آپ کو اصالِ ثواب کبھی نہیں بھولے گا۔ جب تک چیز باقی ہو تب تک اس کا نفع آتا رہے گا، جب چیز ختم ہو جائے گی تو منافع آنا۔ اب یہ ایک اصول سمجھ آ گیا کہ جب تک چیز ہوگی تب تک اس کا نفع ہوگا، جب چیز ختم ہو جائے گی تو اس کا نفع بھی۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں اصالِ ثواب کے لیے، جب تک یہ محفل ہوگی مرنے والے کو ثواب ہے، جب محفل مکمل ہوگی ثواب ختم، کیونکہ جب ذکر باقی نہیں تو اس کا ثواب بھی باقی۔ جب تک محفل ہوگی تب تک اس کا ثواب، جب محفل ختم ہوگی تو ثواب بھی کیا ہو گیا۔ دوسرا، آپ مرنے والوں کے لیے ثواب کرتے ہیں کھانا بنانے کا۔ کھانا بنانے کا ثواب مرنے والے کو تب تک ہوتا ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جس نے وہ لقمہ کھایا ہوگا، جب اس کو ہضم ہو گیا تو ثواب ختم، کیونکہ جب چیز باقی نہ ہو تو اس کا نفع بھی باقی نہیں ہوتا۔ ہم 2 ہی کام کرتے ہیں نا، ایک محفل کر لیتے ہیں، کھانا بنا لیتے ہیں۔ محفل کا ثواب کب تک ہے؟ جب تک محفل ہو رہی ہے، محفل مکمل ہوگی تو ثواب۔ کھانا بنایا اس کا ثواب ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کھانے والے کو ہضم ہو گیا تو ثواب۔ اچھا، 2 گھنٹے بعد سارا اصالِ ثواب ختم ہو گیا، مردے کو تو حاجت اور بھی ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر محفل کراؤ گے، پھر دیگ پکاؤ گے، کیونکہ جب تک چیز ہو تب تک اس کا۔ میں آپ کو ایک ایسا اصالِ ثواب بتاتا ہوں، آپ کے پچھلے جتنے چلے گئے ہیں ان کو بھی پہنچے گا، قیامت تک جتنے آئیں گے ان کو بھی پہنچے گا، اور فری آف کاسٹ ہے، روپیہ ایک بھی نہیں لگے گا۔ اصالِ ثواب کیا ہے؟ آپ مرنے والے کی نسل میں سے، کیا کہا میں نے؟ مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو عالم دین بنا دو۔ ایک عالم آگے 10 عالم بنائے گا، 10 آگے 100، 100 آگے 1000۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہ ہو جائے۔ دین قیامت تک رہے گا۔ یار میں بول رہا ہوں، ثواب کس کو جا رہا بھلا؟ جس نے مجھے اس لائن میں، اس کا ثواب جس نے اس کو، اس کا ثواب اس کو جس نے اس کو۔ اب جس کو میں نے پڑھا دیا، جب وہ بات کرے گا تو ثواب، وہ جس کو پڑھائے گا اس کا ثواب بھی، آگے وہ جس کو پڑھائے گا، سب کا ثواب کس کے کھاتے میں؟ کیونکہ پہلا بندہ میں نے تیار کیا ہے۔ آج جتنے درختوں کا ہم سایہ لیتے ہیں نا، وہ ہم نے نہیں لگائے، بڑوں نے لگائے تھے۔ ثواب سایہ کون لے رہا ہے؟ ہم لے رہے ہیں۔ آپ ایک پودا لگائیں عالم دین بنانے کا، قیامت تک جتنی نسلیں دین پڑھیں گی سب کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں آئے گا جس نے پہلا عالم تیار کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہاں بیٹھ کے نیت کرے تو سارا ثواب کس کو پہنچے گا؟ جس کے اصالِ ثواب کے لیے جمع ہوئے ہو۔ تو آپ ایسا اصالِ ثواب کریں جو زندگی میں کبھی ختم ہی نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے، میں مثال دیتا ہوں، میرا والد ہے نا، اس نے ساری زندگی میرے لیے گزاری ہے، میری پرورش کے لیے گزاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، جب ان کو قرآن کی حاجت ہو، ان کو ثواب کی حاجت ہو، اور میں لوگوں کے جا کے ترلے کروں تم قرآن پڑھ کے دو، مجھے شرم کرنی چاہیے۔ باپ زندگی میرے لیے گزار کے گیا ہے اور میں مدرسوں میں جا کے پڑھے ہوئے قرآن کی بھیک مانگوں؟ میں اپنے باپ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے خود قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟
آپ نسلوں کو جو تعلیم دے کے جا رہے ہیں نا، جو رسم و رواج دے کے جا رہے ہیں، یہ خود قرآن نہیں پڑھے گی، مدرسوں میں جا کے پڑھے ہوئے قرآن لا کے آپ کے لیے دعا کروا دے گی۔ آپ تصور تو کریں، جس اولاد نے کبھی اتحیات میں بیٹھ کر ربنا اغفر لی والی والدیہ نہیں پڑھا، اس نے ماں باپ کی بخشش کیا کروانی ہے؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، اولاد کے آنسو بخشش نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے نا کہ ایک بندہ ہچکیاں لے کے رو رہا تھا، کسی کے آنسو ہماری بخشش نہیں ہے۔ مرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا ہو۔ آپ ہچکیاں دیکھ رہے ہیں، وہ تو مرنے والے کے لیے دعائی کوئی نہیں کر رہا۔ اس لیے مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی۔ ہم تصور کریں جن کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، میرا خاندان، میرے یار، میریاں باواں، اور کوئی دعا پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد ایک سپارہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے مرنے والوں سے اتنا دھوکہ نہ کرو کہ کل کو فاتحہ سے بھی محروم ہو جاؤ۔ جنازے بڑے ہونا کمال نہیں ہے، ان میں پڑھنے والے ہونا کمال ہے۔ ہاں کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا جنازہ سی، دیکھو اس میں پڑھنے والے کتنے ہیں، سارے خاموش کھڑے ہوں تو مرنے والے کو کیا فائدہ بڑے جنازے کا؟ تو اس واسطے اتنا دین اولاد کو ضرور دینا، اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ورنہ جس اولاد کے لیے زندگی بھر گزار کے جا رہے ہو نا، یہ آپ کی اولاد جو بزرگوں کو بلا کہتے ہیں ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، اور بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، ایک بچہ دین پہ لگا دو۔ آپ مجھے بتائیں، مرنے والے کا بچہ اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو تو سوچو، مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو آپ نے اپنا جنازہ کیسا بنانا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نسلوں کو تعلیم دیں دین کی، تاکہ مرنے کے بعد غسل کے لیے نہ ترسیں۔ جس اولاد پر آپ کو مان ہے نا، 1000 روپیہ اجرت دے کے اپنے باپ کو نہلاتے ہیں، آپ کی اجرت 1000 روپیہ پڑے گی۔ اس دن سے ڈر جائیں کہ جب آپ کے بچے آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 باتیں میں نے گوش گزار کی، زندگی میں اپنی طبیعت سے جھوٹ کو نکالیں۔ جہاں پہ اللہ کی لعنت ہوگی وہاں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، نسلوں کو اتنا دین ضرور دے دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسو نہ۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔